واجب ہو جائے گا. اور اس کی تائید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. حدیث پاک پہلے دیکھیے، اس کے بعد ایک حدیث سے اس حدیث کی تائید. عن ابی عمیر بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني أمومة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصیام میں لائے. حضرت ابو عمیر ابن انس ابن مالک وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے انصاری چچاؤں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابات جو انصاری تھے اور میرے چچا تھے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ہمارے اوپر شوال کا چاند چھپا دیا گیا. ہم نے شوال کا چاند نہیں دیکھا. اغمی علینا ہلال شوال. اب جب چاند دکھا نہیں تو ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا رات میں. اگلا دن جب ہوا تو ہم سب روزے سے تھے. فاصبحنا صیاما، ہماری صبح اس حال میں ہوئی کہ ہم لوگ روزے سے تھے. فجاء ركب من آخر النهار، ایک قافلہ آیا. رکب اونٹ سوار تھے یا گھوڑ سوار تھے؟ گمانے غالب ہے کہ اونٹ سوار تھے. فجاء ركب من آخر النهار، یہ قافلہ دن کے آخر میں آیا ہے. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ قافلہ بالکل مغرب کے قریب قریب آیا ہے. سورج غروب ہونے کے قریب قریب آیا ہے یا عصر کے وقت آیا ہے. آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ فشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ گواہی دی. کیا گواہی دی؟ انہم رأوا الہلال بالامس، کی انہوں نے گزشتہ دن میں، گزشتہ دن مغرب کے وقت چاند دیکھا ہے. انہم رأوا الہلال بالامس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فامرہم، تو حکم یہ دیا کہ ان یفطروا، کہ تمام لوگ روزہ توڑ دیں، روزہ نہیں رکھا جائے گا. وان یخرجوا الی عیدہم من الغد، آنے والے قافلے نے چونکہ مغرب کے قریب قریب یہ خبر دی تھی، اب عید کی نماز ادا کرنے کا وقت نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ توڑ دیا جائے اور عید کے لیے کل دن کے اندر نکلا جائے گا. غور فرمائیے، سب روزے سے ہیں. قافلہ دوسرے دن شام کے اندر آتا ہے. ثابت کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً 16 گھنٹے گزر چکے ہیں. 16 گھنٹے کے بعد، 16 گھنٹے کے سفر کے بعد یہ لوگ مدینہ آئے ہیں. 16 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب 16 گھنٹے میں انہوں نے کتنا سفر طے کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کتنی دور سے آئے ہو، بلد قریب سے آئے ہو کہ بلد بعید سے آئے ہو. ہمارے شہر مدینہ اور تمہارے شہر کے درمیان اختلاف مطالع ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف رویت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اختلاف مطالع کی وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا، نہیں پوچھا. اب جب نبی نے نہیں پوچھا، چھوڑ دیا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے چھوڑ دینے کی. کیا حدیث ہے؟ حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتم فانما ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلكم بسوالهم
واختلافهم على انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث ہے. غالباً یہ دوسری یا تیسری حدیث ہے ابن ماجہ کی. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو مجھ کو جو میں نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے. جو میں نے چھوڑ دیا وہ تم بھی چھوڑ دو. اس کے بارے میں تم سوال مت کرو، اس لیے کہ اگر جس چیز کو میں نے چھوڑ دیا تم نے چھوڑا نہیں، سوال کرنا شروع کر دیا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے کہ ضروری ما ترکتکم کے بعد فإنما ہلک من کان قبلکم ہے، اور وہ بھی بیسو علیہم. تو جو میں نے چھوڑ دیا وہ تم بھی چھوڑ دو. اگر تم نے نہیں چھوڑا اس چیز کو جو میں نے چھوڑ دیا ہے اور سوال کرنے لگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگ سوال کی وجہ سے اپنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ویسے ہی تم ہلاک ہو جاؤ گے. میں جس بات پر خاموش رہو، میں نے جس چیز کو چھوڑ دیا تم اس کے بارے میں سوال مت کرو، قیل و قال مت کرو. میں نے چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا. میں نے قافلے کے تعلق سے کچھ نہیں پوچھا، لہذا اب تم قیاس مت کرو کہ ان دونوں شہروں کے درمیان نبی جس شہر میں رہ رہے ہیں اور یہ قافلہ جس شہر سے آیا ہے مطلع ایک رہا ہوگا. نبی نے کچھ نہیں پوچھا. بلد قریب سے آیا ہو کہ بلد بعید سے، لہذا بلاد قریبہ اور بلاد بعیدہ، اختلاف مطالع، اختلاف رویت، ان تمام چیزوں کو بیچ میں لانا اور یہ شوشے پیدا کرنا در حقیقت اس حدیث پاک کے خلاف ہے. ضروری ما ترکتکم فإنما ہلک من کان قبلکم، اور یہ ہلاکت ہے. بتائیے انتشار اور افتراق سے بڑی کون سی ہلاکت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ہلاکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ کا شیرازہ منتشر ہو جائے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل اسی طریقے سے ہلاک ہوئے کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر باب افتراق حاضر الامہ کے اندر لائے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، جس کو 12 میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ جو میں نے چھوڑ دیا تم بھی چھوڑ دو. میں نے کچھ پوچھا نہیں، تم بھی کچھ مت پوچھو. اب فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءٍ، اگر میں کسی بات کا تمہیں حکم دوں، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو تم لے لو. فرض ہے لینا، واجب ہے لینا، لے لو. اور اگلا ٹکڑا تو بہت ہی زبردست ہے، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. لینا ضروری ہے استطاعت کے مطابق، حسب استطاعت کی قید لگا کر کے ان تمام اشکالات کا دفعیہ کر دیا گیا ہے جو اشکالات یہ جمود پرست علماء پیش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کا، بعید کا، مطلع کا، رویت کا لحاظ کیا ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سعودی کی رویت کی اطلاع نہیں ملی تو وہ کیا کریں گے؟ مستطاعتم کے اندر اسی اشکال کا جواب ہے. مستطاعتم، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو. خبر پہنچ گئی تو عمل کرو، خبر نہیں پہنچی تم اس کے مکلف نہیں ہو. حسب استطاعت کی قید لگا کر کے ایسے تمام اشکالات کا دفعیہ کر دیا گیا. لہذا جن ممالک کو سعودیہ کی رویت کی خبر نہ ہو وہ اس کے مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ حسب استطاعت کی قید لگی ہوئی ہے. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میں نے تم کو روک دیا ہے اس سے رک جاؤ. یہ حدیث ابو عمیر ابن انس ابن مالک جو ابھی میں نے پڑھی اس کی تائید کرتی ہے. کیا کہ نبی نے کچھ نہیں پوچھا، چھوڑ دیا تو تم بھی چھوڑ دو. اب ان تمام اعتراضات کو
اس مسئلے میں مت لاؤ، یہ شبہات اس مسئلے میں مت لاؤ، اس لیے کہ اس مسئلے میں اس طریقے کے سوالات نبی نے نہیں کیے، چھوڑ دیے، شبہات آپ نے پیش نہیں کیے، لہذا تم شبہات پیش کرنے والے کون ہوتے ہو؟ نبی نے اختلاف مطالعے کی، اختلاف رویت کی، بلاد قریبہ کی، بلاد بعیدہ کی قید نہیں لگائی، تو تم کون ہوتے ہو یہ قیدیں لگانے والے؟ جس کو نبی نے چھوڑ دیا، حکم ہے تم بھی چھوڑ دو، تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ اگر سوال کرو گے تو فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان کا مستدل صرف اور صرف ایک حدیث ہے، وہ بھی نہ بخاری کی ہے نہ مسلم کی ہے، لے دے کر کے ابو داؤد کی ہے، اس کی سند بھی اگر صحیح ہو یا سند صحیح تسلیم کر لی گئی ہے تو بھی یہ خبر قریب کی ہے، اور اس حدیث قریب کے اوپر کئی طریقے کے اعتراضات ہیں، اور صحیح اور مرفوع احادیث جو عام ہیں اس حدیث کو تطبیق دے کر کے معارضے کو ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ حدیث پہلے پیش کرتا ہوں۔ اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنۃ الحارث بعثته الى معاویہ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وانا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية قال ولكننا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه فقلت افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داؤد في کتاب الصوم۔ میں نے پوری کی پوری روایت پوری دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، مجھے خبر دی قریب نے کہتے کہ ام الفضل جو حضرت حارث کی بیٹی ہے، انہوں نے قریب کو معاویہ کے پاس شام میں بھیجا، بعثته الى معاویہ، حضرت معاویہ کے پاس دمشق بھیجا، شام۔ کہتے ہیں کہ فقدمت الشام، میں شام آیا، فقضیت حاجتہ، ان کی جو ضرورت تھی، جس مقصد کے تحت ام الفضل نے مجھے بھیجا تھا، میں نے وہ کام کر لیا۔ ابھی میں وہیں تھا کہ رمضان کا چاند دکھ گیا یا اس کے لیے شور ہو گیا، فاستحل رمضان، رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا، وانا بالشام، اور میں شام ہی کے اندر تھا، فرعین الہلال لیلۃ الجمعہ، ہم لوگوں نے چاند کو جمعہ کی رات کو دیکھا، پھر میں رمضان میں بالکل آخر مہینے میں آیا، مہینے کا آخر تھا تب میں مدینے آیا، تو مجھ سے ابن عباس ملے اور پھر چاند کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا متی رأیتم الہلال، تم لوگوں نے شام تم گئے تھے، شام والوں نے چاند کب دیکھا؟ قلت، تو میں نے کہا کہ رأیت لیلۃ الجمعہ، میں نے اس کو جمعہ کی رات کو دیکھا ہے۔ اب حضرت ابن عباس فرما رہے